بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور 17 رمضان جنگ بدر کا دن ہے، اور بدر اسلام کا بہت بڑا معرکہ ہے اور سب سے بڑا معرکہ ہے۔ قیامت تک جتنے معرکے آئیں گے ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل بدر ہی رہے گا، کہ ان بدر والوں کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے بات، وہ بات میں کسی کے لیے نہیں آئی کہ افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے بدر کے ساتھیوں سے فرما دیا ہے، جاؤ جو مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ افعلوا ما شئتم، جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ صرف انہی کو کہا گیا ہے اور کسی کو نہیں کہا گیا۔ اور اللہ کے نبی کی طرف سے جو ایک گواہی ان کے لیے آئی، وہ بھی پھر قیامت تک نہ پہلے کسی کے لیے تھی نہ آئندہ کسی کے لیے ہے، کہ آپ 17 رمضان کی رات کو، شب جمعہ تھی، جمعے کے دن جنگ ہوئے، جمعہ تو آج گزر گیا، 16 رمضان تھا، تو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور بے کا ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد، میرے مولا اگر یہ لوگ تو نے ہلاک کر دیے پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اتنی بڑی بات ان 313 پر میرے نبی نے فرمائی، ان تہلک هذه العصابہ، اگر یہ ہلاک ہو گیا نا پھر میرے مولا پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ بات کسی کے لیے نہیں فرمائی، کسی کے لیے نہیں فرمائی، صرف ان 313 کے لیے فرمائی کہ جتنے اہم لوگ ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہیں، اساس ہیں، اساسہ ہیں، اگر یہ شکست کھا گیا اور مارے گئے تو پھر یا اللہ تیرا نام بھی دنیا سے گیا۔ تو آپ نے ہجرت فرمائی نبوت کے 14ویں سال، 27 صفر نبوت کا 14واں سال تھا اور ستمبر کا مہینہ تھا، جب آپ 622 عیسوی اور ہجرت کا پہلا سال سمجھ لیں، آپ مدینہ پہنچے تو ایک ریاست کی شکل قائم ہو گئی۔ قریش نے مٹانے کے لیے تیاری شروع کی اور ابو سفیان کو بھیجا، ہر گھر سے عورتوں نے سونے کے زیور دے دیے کہ جا کے ہتھیار خرید کے لاؤ، ہم مدینے والوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ 40 آدمیوں کا قافلہ جب شام سے واپس آئے تو مدینہ راستے میں پڑتا تھا، تو خبر ملی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکا جائے، یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو اس پر قبضہ کر کے ہمیں اپنے فائدے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ آپس میں مشاورت ہوئی تو مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمایا چلو بھائی، کوئی تیاری نہیں، کوئی اس کے لیے اعلان جنگ نہیں، اور فرمایا کہ 3 میل کے دائرے میں جس کی وہ سواری ہے تو وہ لے لے اور باقی ویسے ہی چلو۔ تو لہٰذا چونکہ صرف 40 آدمیوں کو روکنے کا مسئلہ تھا تو 313 آدمی، 315 آدمی یا 317 آدمی مختلف ہے، 86 مہاجرین تھے اور 64 اس میں اوس تھے اور باقی خزرج تھے۔ خزرج سب سے زیادہ سے 100 سے اوپر خزرج تھے اور 86 اس میں مہاجرین تھے اور 64 قبیلہ اوس چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج بڑا قبیلہ تھا۔ 2 گھوڑ سوار تھے، ایک مقداد بن اسود اور ایک زبیر بن عوام، اور 60 اونٹ تھے ٹوٹل یا 70، اور جس پر 3 آدمی سوار تھے، 3۔ تو آپ کے ساتھ حضرت علی اور مرشد الغنوی، یہ اور میرے نبی پاک، یہ 3 آدمی ایک اونٹنی پر سوار تھے اور باری باری سوار ہوتے پیدل چلتے تھے۔ تو آپ ان کے لیے نکلے۔ جب آپ تھوڑا سفر کر گئے تو آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو واپس بھیج دیا
کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھی، ان کو چیچک نکلا تھا. چیچک اسمال پاکس ایک بیماری تھی، اب تو وہ نظر نہیں آتی، ہم نے بچپن میں دیکھا. وہ سارا جسم آبلے ہی آبلے نکل آتے تھے. اکثر لوگ اس میں بچتے نہیں تھے، جانور نہیں ہوتے تھے، مر جاتے تھے. جو بچ جاتے تھے ان کے چہرے پر سارے ایسے وہ کھڈے پڑ جاتے تھے. کھڈے کبھی آپ نے چہرے دیکھے ہوں گے کھڈے پڑے ہوئے، یہ وہ چیچک کے نشان ہوتے ہیں. تو ان کو چیچک نکلا ہوا تھا. تو آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑا اور خود آگے تشریف لے گئے. ابو سفیان بہت داہیت العرب کہلاتے ہیں، داہیت العرب.